أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. اعلان کیا جا چکا ہے. آج تاریخ اسلام کی 744ویں نشست مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں بروز ہفتہ 20 اگست 2016 مطابق 16 ذی-القعدہ 1437 ہجری منعقد ہو گئی ہے. اس کا آغاز خوش الہان قاری حافظ محمد برکت اللہ صاحب کی قرات سے ہوا اور آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے اسپیکر جناب احمد علی صاحب کیوریٹر سالار جنگ میوزیم تشریف رکھتے ہیں. وہ ہمیں مخاطب کریں گے. یہ مجھے چندہ ضرورت ہے بتانے کی کہ انہوں نے ہمیں اس سے پہلے کئی عنوانات سے مخاطب کیا ہے اور یہی نہیں بلکہ وہ ایک بڑے اسکالر کی حیثیت رکھتے ہیں اور بہت بڑے بڑے نمائشوں میں جس میں سالار جنگ میوزیم کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے انوائٹ کیا گیا تھا, انہیں مدعو کیا گیا تھا اس میں حصہ لینے کے لیے. ایران, ترکی اور پتہ نہیں مڈل ایسٹ کے کئی مقامات, دبئی اور ڈھاکہ وہ جا کے آئے ہیں اور وہ اس پرٹیکولر سبجیکٹ پہ مہارت رکھتے ہیں. اور آج انہوں نے ہمیں ایک ایسے عنوان سے نوازا ہے کہ جو ہماری ماضی کی یادیں تازہ کرتی ہیں اور ہمارے آباء و اجداد اس شہر کے بسنے والے جو بھی تھے وہ جن مصیبتوں میں مبتلا ہوئے, کیا بڑے لوگ, کیا چھوٹے لوگ, کیا شاعر, کیا ادیب, کیا ملازمین, کیا تاجر, ہر قسم کے لوگ اس طغیانیت سے متاثر ہوئے. اور وہ ہوئی 1908 میں. اور اس کے بعد حیدرآباد کی تزئین نو ہوئی, یعنی ڈیولپمنٹ ہوا حیدرآباد کا. اور پھر نظام کے زمانے میں آرائش بلدہ کے نام سے محکمہ قائم تھا, اس کے کارگزاریاں ہیں تزئین نو میں. بہرحال ایک بہت ہی دلچسپ عنوان ہے. آج حیدرآباد میں کئی لوگ ایسے واقف ہیں کہ تاریخ سے حیدرآباد کی واقف نہیں ہیں, شہر میں بستے ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہاں کیا کیا انقلابات آئے. تو ہمارے آج کے مقرر صاحب نے بہت ہی موزوں عنوان چنا کہ طغیانی اور حیدرآباد کی تزئین نو سے متعلق. تو میں زیادہ وقت لیے بغیر آپ سے گزارش کروں گا دو باتوں کی. ایک تو یہ کہ مشکلات اور مصائب کیوں. ڈاکٹر محمد متین الدین قادری پبلک سروس کمیشن کے ممبر ہیں, وہ ہمیں شریعت انفارمیشن سروس کی 637 نشست سے مخاطب کر رہے ہیں اور وہ ہے پیر کے دن بعد نماز عصر اسی مقام پر. اور پھر آپ کے جانے پہچانے ڈاکٹر عقیل ہاشمی, جنہوں نے بھی شاید 125-150 کتابات سے نوازا ہمیں. اقبال فکر اسلامی کا شاعر, آپ خود بھی جانتے ہیں کہ اقبال کو شاعر اسلام کہا گیا ہے. تو اقبال فکر اسلامی کا شاعر ایک ایسا عنوان ہے جو بہت کچھ بہت سی باتیں تازہ کر دیتا ہے دین سے متعلق.
اس میں بھی آپ ضرور شرکت فرمائیے۔ ڈاکٹر عقیل ہاشمی ایک بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، بیرون شہر بلائے جاتے ہیں، بیرون ریاست بلائے جاتے ہیں، بیرونی ممالک میں انہوں نے خطاب کیا ہے، تو ضرور میرے خیال میں آپ اس کا خیال رکھیں گے کہ آپ تشریف لائیں گے۔ میں آج کے ہمارے مخرج صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان وسیع العلم عزیز الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل عطائی مجیب الدعائی عمیم الاحسان وسیع العلم عزیز الحلم کثیر الغفران محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ اللہ هو سید الکون سید الانس والجن هو رسول صادق وهو انسان کامل اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ۔ نگران جلسہ علی جناب غلام یزدانی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ جیسا کہ میرا عنوان ہے 1908 کی طغیانی اور حیدرآباد کی تزئین نو۔ حضرات، حیدرآباد کے قیام سے پہلے یہ علاقہ سلطنت گولکنڈہ میں آتا تھا۔ گولکنڈے پر بہمنیوں کے گورنر سلطان قلی قطب الملک حکمران رہے، اور پھر ابو الحسن تاناشاہ کے دور میں یہ مملکت مغلوں کی حکمرانی میں آئی، اور اس کے بعد آصف جاہوں کی حکمرانی یہاں پر چلی، جو 1720 سے لے کر 1948 تک جاری رہی۔ لیکن طغیانیوں کا یہ سلسلہ جو موسیٰ ندی میں آتا رہا، وہ قطب شاہی دور سے ہوتا ہوا آخری طغیانی جو حیدرآباد کی رہی وہ 1908 کی ہے۔ حالانکہ 2000 میں بھی ہوا ہے، لیکن اس میں کوئی جانی نقصان، مالی نقصان وغیرہ نہیں ہوا، صرف کورنٹی کے علاقے میں تھوڑا سا پانی وہاں داخل ہوا، اور اگر نقصان ہوا ہے اس وقت تو ہمارا ہوا ہے۔ کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد سینٹرل لائبریری جو ہے، وہاں پر اردو، عربی، فارسی کی جو کتابیں تھیں وہ سب کی سب ہمارے نہیں دیکھنے کی وجہ سے ان لوگوں نے سیلر میں ڈال دی تھی۔ وہ ہمارا کتابوں کا ذخیرہ وہاں پر پڑا رہا۔ سن 2000 کی طغیانی میں پانی سیلر کے اندر چلا گیا، کوئی اس کو جا کر نہیں دیکھا، اور 6-7 مہینے کے بعد جب وہاں پر گئے، بھئی نیچے سے کچھ عربی فارسی کی کتابیں دیکھیں گے، تو وہاں پر ان لوگوں کو کتابیں نہیں ملی، بلکہ کسی نے وہاں پر جو ہے 10-15 لاری مٹی رکھ دی تھی۔ تو دراصل ہوا یہ، جو ہماری کتابوں کا سرمایہ تھا وہ دیمک کی نظر ہو گیا، اور اس کے بعد وہ مٹی میں تبدیل ہو گیا۔ تو
تو بہرحال وہ مٹی وہاں سے نکلوا کر پھینکا دی گئی. اس طریقے سے امت مسلمہ کا ایک نادر و نایاب ذخیرہ جسے سید حسن بلگرامی نے جو ہے جمع کیا تھا وہ جو ہے مٹی کی نظر ہو گیا. تو حضرات میں یہ کہہ رہا تھا کہ طغیانیوں کا آغاز عہد قطب شاہیہ سے ہی ہوا. جملہ موسیٰ ندی میں جو طغیانیاں آئی ہیں وہ 13 طغیانیاں ہیں. 13ویں طغیانی سب سے بڑی تھی اور بہت زیادہ نقصانات اس کے اندر ہوئے کیونکہ اس سے پہلے خود شہر میں اتنی وسعت نہیں تھی. اب ناصر الدولہ کے دور کی طغیانی اور آپ کے محبوب علی پاشا کے دور کی طغیانی، یہ دونوں طغیانیاں زیادہ نقصان پہنچائی ہیں جس میں جانی نقصان زیادہ ہوا. 1577 عیسوی میں پہلی طغیانی موسیٰ ندی کے اندر آئی تھی اور اس سے اتنے زیادہ نقصانات نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ طغیانی بھی اتنی بھیانک تھی کہ پرانے پل کے اوپر سے پانی بہہ کر کے گیا اور اس کے بعد طغیانوں کا ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا. 1866 کی طغیانی بھی رہی، لیکن آخری طغیانی 28 سپٹمبر 1908 کی ہے جس میں بے شمار جانیں اور بے شمار مالی نقصانات. اس طغیانی میں شہر کی فصیل بھی اکھڑ گئی، دروازے منہدم ہو گئے. شہر اتنا بڑا نہیں تھا، شہر بس نئے پل کے پاس ختم. نئے پل کے پاس جو ہے جہاں پر اب ایک پیرانے پیر کا چھلا ہے وہاں دلی دروازہ تھا. اس کے بازو میں یعنی نیا پل جہاں پر ہے، نیا پل دراصل افضل گنج پل ہے. افضل الدولہ نوامیر جو ہے تہنیت علی خان بہادر نے جو ہے اس برج کو بنایا بھی تھا اور وہاں پر، اور دوسرا جہاں پر افضل گنج کا دواخانہ ہے دروازے تھے. یہ میں اس کی قدیم تصویر آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، آپ اس تصویر کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس میں افضل گنج کا پل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں آپ کے افضل گنج کا برج بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، یوسف بازار بھی نظر آ رہا ہے. ذرا کوئی ایک صاحب ادھر تو تھوڑا سا اس میں بھی آپ لے لیجئے، اس کے بعد آ جائیے. ہمارے شہر کی جو نوعیت تھی، جو تاریخی عمارات تھیں، ان کا جو آرکیٹیکچر تھا، وہ تمام چیزیں آپ کو اس کے اندر دیکھنے کے لیے ملیں گی. میں ان کی تصاویر یہاں پر لایا ہوں. شبیر صاحب 100 سال سے زیادہ پرانی. جی ہاں، یہ اس سے پہلے کی ہے، یعنی طغیانی آنے سے پہلے کی تصویر ہے. بلکہ یہ تصویر آپ کے 1906 کی ہے. سالار جنگ اول کی ولادت، سوم کی ولادت پر ولادت کہہ رہا ہوں میں، ان کی روز رکھائی کے موقع پر یوسف بازار کی تعمیر ہوئی تھی. اس میں یوسف بازار موجود ہے. ان کی والدہ نے ان کی روز رکھائی کے موقع پر وہ عمارت تعمیر کی تھی. اور اس تصویر کے اندر یہ بات کی تصویر ہے. اس میں 2 تصاویر ہیں. ایک عثمانیہ دواخانہ بننے کی بات کی ہے. تو دراصل یہ تصاویر جو ہے آپ کے 2 تصویریں ہیں اس میں. ایک تو آپ کے طغیانی سے پہلے کی ہے اور دوسری طغیانی کے بعد کی ہے. عثمانیہ دواخانہ جو تعمیر ہوا ہے وہ طغیانی کے بعد تعمیر ہوا ہے. اور اس وقت کی ایک اور تصویر بھی میں یہاں پر دے رہا ہوں، یہ پرانے پل کی تصویر. تو آپ تصاویر اس طرح سے نظر ڈال لیجئے، پھر اس کے بعد میں آپ کو اپنی بات بتاؤں گا. تو طغیانی دراصل اس موسیٰ ندی نکلتی ہے آپ کے وقار آباد سے. وقار آباد بھی بات کا نام ہے، اس سے پہلے اس علاقے کا نام اننت گیری تھا. اننت گیری سے 2 ندیاں نکلتی ہیں، ایک تو موسیٰ ندی ہے اور دوسری عیسیٰ ندی ہے. بعد میں حضور نظام نوامیر، عثمان علی خان، آصف جاہ صاحب نے ان دونوں ندیوں پر 2 باندھ بنائے.
وسویشوریا نے جو ہے حضور نظام کو یہ مشورہ دیا کہ اگر ان پر 2 باندھ باندھ دیے جائیں، عیسیٰ ندی پر حمایت ساگر اور موسیٰ ندی پر جو ہے آپ کے عثمان ساگر، گڈی پیٹ کی جو ہے تعمیر عمل میں آئی، اس کی وجہ سے ابھی تک ہمارے پاس طغیانیاں نہیں آ رہی ہیں۔ ندی 2-4 مرتبہ بھر کر کے گئی ضرور ہے، آخری مرتبہ جو ندی بھری تھی وہ 2000 میں بھری تھی، 1975-77 کے اندر بھی ندی کافی بھر کر کے جاتی تھی۔ تو یہ جو تصویر میں آپ کو دے رہا ہوں، اس تصویر کے اندر افضل گنج برج منہدم ہو چکا ہے۔ 2 تصاویر ہیں اس میں، ان دونوں تصاویر کے اندر ایک کے اندر تو مکمل طور پر منہدم ہو گیا ہے اور ایک میں کچھ حصہ بچا ہوا ہے۔ تو دونوں تصاویر اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 1908-28 سپٹمبر کی ہیں، اور اس کی نشانیاں بھی آپ شہر کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد برق جنگ جو پیٹلا برج کے پاس واقع ہے، احمد علی خان کے تکیے کے پاس، وہاں پر مسجد کے اوپر آپ دیکھیں گے HFL کا بورڈ لگا کی تختی مسجد کے اوپر لگی ہوئی ہے، مینار سے تھوڑا سا نیچے کی جانب۔ اور ایسے ہی چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن کے اوپر بھی آپ کو ملے گی تختی۔ تو HFL ہائی فلڈ لیول 28 سپٹمبر 1908 اس کے اوپر کندہ کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، طغیانی سے جو نقصانات ہوئے تھے ان نقصانات کی تصاویر ہیں۔ اس تصویر کے اندر دواخانہ عثمانیہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اور نئے پل کا اندرونی حصہ نظر آ رہا ہے، جس میں عمرہ اور جو ہے غالباً محبوب علی پاشا بھی ہیں اس میں، اور آپ کے مہاراجہ کشن پرساد بھی موجود ہیں اس تصویر کے اندر۔ اور اس طغیانی کے اندر اردو کے مشہور شاعر امجد حیدرآبادی، جن کی رباعیات بہت مشہور ہیں، ہر چیز سبب سے مانگو، منت سے خوش آمد سے ادب سے مانگو، تم غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو، ایک رباعی ان کی ہے۔ اور یہ رباعیوں کے جو ہے سرتاج کہلاتے تھے۔ طغیانی کے اندر امجد کا پورا خاندان ان کے ہاتھ تھا، وہ پانی کے جھٹکے سے وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا، اور ان کی ماں جو ہے ایک لہر کے ساتھ جو ہے وہ بھی جو ہے ڈوب گئیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی ماں کو بھی ڈوبتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد ان کے بھی بچنے کی جو حالت رہی ہے، وہ آگے بڑھ کر کے جو ہے وکٹوریا زنانہ ہاسپٹل جو تھا، یعنی سرکاری دواخانہ جو دلی دروازے کے پاس تھا، ابھی وہاں سے منتقل ہو کر پیٹلا برج منتقل ہوا ہے، یہ امین جنگ کا باغ تھا۔ اس باغ کے اندر وکٹوریا زنانہ ہاسپٹل 1876 عیسوی کے اندر قائم ہوا تھا۔ تو وہاں کے مریضوں، خواتین نے، زچاؤں نے جو ہے حضرت امجد حیدرآبادی کو جو ہے بچایا۔ بیمار عورتیں، زچہ عورتوں نے جو ہے ان کو جو ہے وہاں پر بچایا تھا۔ اب یہ جو تصویر میں آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ حیدرآباد کی کچھ گلیوں کی ہیں، یہ پرانے پل کی ہیں، جس پر سے جو ہے آپ کے سواریاں گزر رہی ہیں۔ اس سے آپ شہر کی سواریوں کے اوپر بھی جو ہے آپ حمل و نقل کا جو ہمارے پاس وہ تھا، نظام تھا، اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اس تصویر کے اندر یہ بھی نئے پل کے اندر کی تصویر ہے، برج پورا بہہ چکا ہے، افضل گنج کا پل بہہ چکا ہے۔ افضل گنج پل بہہ جانے کے بعد جو پل جب دوسرا بنا تو اس کو نیا پل کہنے لگے لوگ۔ اور اس کے اندر آپ کو جو ہے مسجد افضل گنج بھی نظر آ رہی ہے، افضل گنج گیٹ بھی نظر آ رہی ہے۔ افسر الملک بہادر یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ لوگوں کی جائیدادیں تک بہہ گئی، حتیٰ کہ بڑی بڑی گودریج کمپنی کی تجوریاں بھی اس پانی کی لہر کے اندر بہتی ہوئی جا رہی تھی۔ ہائی کورٹ کے ایک وکیل تھے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، ان کا مکان آپ کے جو ہے
निबोली अड्डे का जो ट्रैफिक पुलिस का नाका है वहाँ पर इनका मकान था। वो अपने मजमून के अंदर सियासत अखबार के अंदर लिखते हैं कि लोगों के माल और असबाब बह करके जा रहे थे और लूटने वाले वहाँ पर जो है चादरघाट ब्रिज के पास जो है आपके कांटे डाल करके ठहरे हुए थे और जो भी चीज़ जाती तो उसको कांटे डाल करके खींच करके जो है अशिया को अपने कब्जे में ले रहे थे। जैसे ही इस बात का इल्म नवाब अफसरुल मुल्क जो एडीसी थे महबूब अली पाशा के, उन्हें इल्म हुआ, वो वहाँ पर पहुँचे। फौरी तौर पर फौज और पुलिस दोनों को उन्होंने तमाम इलाकों में नदी के अतराफ लगवा दिया। लोगों की जो जायदादें बह करके जा रही थी, इमलाक जो बह करके जा रहे थे, खजाइन जो बह करके जा रहे थे, उसको पुलिस के जरिए से उन्होंने वहां पर रुकाया। और अब जो तस्वीर मैं आपको दे रहा हूं ये अफजलगंज ब्रिज की है। इसके अंदर देखिए आप एक सलाख के सहारे पर जो है एक ब्रिज की एक कमान जो है उसी के ऊपर टिकी हुई। और उसके बाद जो तस्वीर आपके सामने भेज रहा हूं ये 1908 की है और इसके अंदर भी जो है उस तस्वीर का एक हिस्सा और दूसरा तस्वीर जो है अफजलगंज की जो है लगी हुई है। और 1908 की इस तुग़यानी के बाद शहर बिल्कुल ही जो है नीस्त व नाबूद हो गया था। शहर पना की फसील शहर पना पूरी बर्बाद हो गई थी, नीस्त मुनहदिम हो चुकी थी। यहाँ से पुराने पुल के बाद जो पहला दरवाज़ा था वो चंपा दरवाज़ा था। हाई कोर्ट की जो पोस्ट ऑफिस है उसके सामने जो है मस्जिद काजी अमीरुद्दीन है। काजी अमीरुद्दीन की मस्जिद के पास में चंपा दरवाज़ा था। वहाँ पर मामा चंपा की दियोड़ी थी, उस वजह से वो चंपा दरवाज़ा के नाम से मशहूर हुआ। चंपा दरवाज़ा भी मुनहदिम हो गया, फसील पूरी की पूरी बह गई। जिन लोगों के ऊपर गिरी उसके अंदर कई लोग दब करके जो है मर गए हैं। फिर ऐसे ही आगे जब आप बढ़ेंगे तो चादरघाट का दरवाज़ा, यानी चादरघाट का दरवाज़ा मस्जिद तहामस खां के पास था, वहाँ पर भी जो है ये मुनहदिम हुआ और लोगों के ऊपर गिरा, बेशुमार लोग उसके अंदर मर गए हैं। और कई एक इमारत वहाँ से पानी जो मुतासिर किया है तो गुलजार हाउस तक मुतासिर किया। चार मीनार के पास आप देखिए, चार मीनार की जो मीनारें हैं वहाँ पर आपको जो है 12 या 15 फीट तक एक निशान आपको नजर आएगा। चार मीनार के अतराफ में चार मीनार वहां तक डूबा हुआ था 3 दिनों तक, उतना पानी वहां तक आया था। गुलजार हाउस की तमाम दुकानें, पत्थरगट्टी की तमाम दुकानें सब की सब गिर गई थी। उसके बाद आसिफ साबे नवाब मीर उस्मान अली खान ने शहर की तज़ीन नौ की। उस तज़ीन नौ के अंदर जो है आपके मौज़म जाही मार्केट की भी तामीर हुई। मौज़म जाही मार्केट की तस्वीर मैं यहाँ से भेज रहा हूँ और यहीं पर जो है आपके चार कमान के अंदर जो शाही मेवे की दुकान थी उसकी भी तस्वीर इसके अंदर है, वो भी आप देख सकते हैं। मौज़म जाही मार्केट शहजादा वाला शान मौज़म जा बहादुर के नाम से जो है आसिफ जान ने बनाई थी। और ये जो तस्वीर भेज रहा हूँ मैं आप, इसके अंदर दो तस्वीर, इसमें एक तो अफजलगंज का दवाखाना और दूसरा उस्मानिया दवाखाना। अफजलगंज का दवाखाना नवाब मीर तहनीत अली खां अफजलउद्दौला बहादुर ने तामीर कराया था अपने अहद में। अफजलगंज भी तो उन्होंने तामीर कराया और जामे मस्जिद अफजलगंज भी उन्हीं की तामीर की हुई। ये एक नेक सिफत बादशाह थे। हम और हमारे हुज्जाज कराम जो काबतुल्लाह शरीफ मस्जिद नबवी वगैरह की ज़ियारत के लिए जाते हैं, वहाँ ठहरने के लिए जो 23 रुबातें थीं और मकानात थे, ये तमाम के तमाम अफजलउद्दौला बहादुर ने तामीर कराए थे। अफजलउद्दौला की बहादुर की रुबात, उनकी अहलिया के नाम की रुबातें, अलगर्ज 23 रुबातें उन्होंने तामीर करवाई थी। 24वीं रुबात महबूब अली खान बहादुर की तामीर कराई हुई है। तो इस तस्वीर के अंदर आप इधर नया उस्मानिया दवाखाना देख सकते हैं जिसको उस्मान अली खान बहादुर ने तामीर कराया, और ये कदीम दवाखाना देख सकते हैं अफजलगंज का दवाखाना। अभी भी अफजलगंज का दवाखाना काम करता है। उसी दवाखाने की इमारत के अंदर एक छोटा सा डिस्पेंसरी के तौर पर
اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں بھیج رہا ہوں میں آپ کے پاس، یہ بھی افضل گنج برج کی ہے منہدم ہونے کے بعد۔ اس میں افضل گنج کے علاقے کی چند ایک دکانیں وغیرہ بھی نظر آ رہی ہیں اور دروازہ بھی نظر آ رہا ہے، اور یہ بھی افضل گنج برج کی تصویر ہے۔ اس کے ساتھ میں افضل گنج کی مسجد بھی آپ کو دیکھنے کے لیے نظر آئے گی۔ اور یہ افضل گنج کے قریب میں ذرا تھوڑا ادھر بھی بڑھائیے، اور یہ تصویر ہے منیر گنج کی، حیدرآباد کی یہ پہلی مارکیٹ ہے۔ حیدرآباد میں اس مارکیٹ کے قیام تک دکانیں جو لگائی جاتی تھیں بانس کی ٹٹیوں کی لگائی دی جاتی تھیں، یا کپڑے تان کر کے دو بانس لگا کر کے جو ہے اس کے اوپر لگائی جاتی تھی۔ یہ مارکیٹ تھی دراصل نایاب ہوٹل کے روبرو، مسجد ٹیپو خان کے بازو، اور اس مارکیٹ کو تعمیر کرائے تھے سالار جنگ کے جد اعلیٰ علی زمان خان، نواب معین الرمل بہادر نے اس مارکیٹ کو تعمیر کرایا تھا۔ اب وہاں پر چپلوں کی مارکیٹ ہے، اور یہ بھی اسی مارکیٹ کا اوپری حصہ ہے۔ اور اب اس پر ایک نیا کمپلیکس بن رہا ہے۔ تو یہ جو مینار آپ دیکھ رہے ہیں یہ باغ امین جنگ کا مینار ہے۔ یہ باغ امین جنگ بعد میں جو ہے آپ کے وہ بنا، وکٹوریا زنانہ ہاسپٹل بنا، اور اس سے پہلے یہاں پر فتح منزل تھی۔ فتح منزل قطب شاہی دور میں آپ کے جو ہے عدالت العالیہ تھی، یہ آپ کے بادشاہی عاشور خانی کے عقبی حصے کے اندر واقع ہے۔ اور یہ بھی طغیانی سے متاثرہ وہ علاقہ ہے وکٹوریا زنانہ ہاسپٹل کا۔ کوئین وکٹوریا چونکہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے آنے والی تھی، اس لیے اس کا نام انہی سے منسوب کیا گیا تھا۔ اور یہ جو تصویر آپ کے پاس آ رہی ہے یہ افضل گنج دواخانے کی ہے۔ پولیس اسٹیشن جو افضل گنج کا قدیم تھا، بزرگ حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں، وہ لوگ تھوڑا سا اس گیٹ کے گنبدوں کے اوپر، قبوں کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو ان کو یاد آ جائے گا کہ یہ پولیس اسٹیشن کے بازو کی گیٹ ہے عثمانیہ دواخانے میں داخل ہونے کی۔ اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر سلور جوبلی بلاک، این ٹی راما راؤ نے جو سلور جوبلی بلاک بنایا یہ متاثر ہو گیا تھا طغیانی سے، اس کے بعد ویسے ہی منہدم ہو کے تھا۔ آج کل اس میں کارڈیالوجی کا علاج ہوتا ہے، کارڈک پیشنٹ اس بلاک کے اندر ہیں۔ اور یہ تصویر اسی طغیانی سے متاثر ہے، متعلق ہے، اور یہ تصویر ہے دراصل آپ کے ریزیڈنسی کی، یعنی موجودہ وومنس کالج، خواتین کا، لڑکیوں کا جو کالج ہے عورتوں کا یہاں پر، یہ اس کی تصویر ہے۔ پانی اس کے اندر تک پورا بھرا ہو گیا تھا، پورا جمع ہو گیا تھا۔ اور پہلا جو دواخانہ تھا وہ ریزیڈنسی کے اندر ہی قائم ہوا تھا، پورا اس دواخانے کے اندر بھی پانی آ چکا تھا۔ یعنی جو کلاک ٹاور ہے جہاں پر اب ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ سروسز کا دفتر ہے، وہاں پر دواخانہ تھا، تو یہ تمام علاقہ ریزیڈنسی کا کہلاتا تھا۔ اس علاقے کے اوپر آصف جاہ بہادر کی حکومت نہیں تھی، بلکہ یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ 1945 میں یہ علاقہ انگریزوں نے حکومت کو واپس کیا، تو اسی علاقے کی ایک تصویر یہ آپ جو ہے تباہ شدہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں ریزیڈنسی کے اندر کا ہے۔ اور تو طغیانی کا یہ پانی آپ کے کہاں تک متاثر کیا تھا؟ چار مینار کے پاس تک متاثر کیا تھا، اور دکانیں وغیرہ جو برباد ہوئی تھی، منہدم ہوئی تھی، ڈھیر ہو گئی تھی، وہ آپ کے گلزار ہاؤس کے پاس تک ہو چکی۔ تو اس تصویر کو اب آپ دیکھیے، اس کے بعد جو تصاویر آنے والی ہیں گلزار ہاؤس کے پاس کی، اس میں قدیم تعمیرات، لیکن 1908 کے بعد جو تعمیر ہوئی ہے، یعنی 1918 میں آصف جاہ نواب میر عثمان علی خان بہادر نے
جو تعمیرات کی پتھر کی جو سنگ بستہ عمارتیں تعمیر ہوئی ہیں ان عمارات کی تصاویر جو ہے زیر تعمیر میں بھیج رہا ہوں. اس میں پتھر گٹی کی عمارتیں جو ہیں آپ دیکھیں گے تو نچلی منزل ہی تعمیر ہوئی ہے, پوری تعمیر نہیں ہوئی ہے. اور اس میں مدینہ بلڈنگ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ مدینہ بلڈنگ بعد کی ہے. جب مدینہ بلڈنگ کی جو تعمیر ہوئی تھی دراصل خان بہادر علاء الدین احمد علاء الدین نے جو ہے حضور نظام سے جو ہے یہ زمین اس مقصد کے تحت لی تھی کہ یہاں پر ایک عمارت تعمیر کر کے اس کے کرایہ جات جو ہے مدینہ منورہ کو جو ہے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو بھیجے جائیں کیونکہ وہاں پر اس وقت افلاس تھا, لوگوں کو جو ہے کھانے کے لیے محتاجی تھی, تو یہاں سے یہ جو ہے امداد ان کو بھیجی جاتی تھی. اسی کے بازو میں ایک اور عمارت بھی ہے, عراق بلڈنگ کہلاتی ہے. اس عمارت کے کرائے وغیرہ یعنی مسکین ہوٹل جو ہے وہ عراق بلڈنگ, اس کے کرائے وغیرہ جو جاتے تھے وہ آپ کے جو ہے عراق کو جاتے تھے. کربلا معلیٰ کے اخراجات اس سے اٹھائے جاتے تھے. حضرت عباس کا روضہ اور امام حسین کا روضہ جو کربلا میں واقع ہے, ان دونوں جگہ اور پھر نجف اشرف کے اوپر بھی وہ وہاں کی کرائے جو ہے استعمال کیے جاتے تھے. اور اس کی تعمیر و تزئین حیدرآباد کے عمرا نے کی ہے. نواب میر عالم بہادر نے نجف اشرف, کربلا معلیٰ اور حضرت عباس کے روضے کی تعمیرات کی ہے. یہ جو تصویر میں بھیج رہا ہوں آپ کو, یہ پتھر گٹی کے پاس جو کمان ہے میر عالم منڈی کے سامنے, وہاں کی تصویر ہے. اور یہاں پر دوسری تصویر کے اندر آپ وہ عمارت دیکھیں گے, یہ خان بہادر احمد علاء الدین کا وقف ہے. یہ عمارت ابھی بھی RR گوپل کی, جس میں کپڑوں کی دکان ہے, ملن شو روم وغیرہ اسی کے اندر لگا ہوا ہے. اب آپ اس کے اوپر نظر ڈالیے, عمارت کو کی آہٹ پاشی ہوئی ہے, کلر کیا گیا ہے, اور وہ کتبہ جو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا خان بہادر علاء الدین تعلیمی وقف, وہ ابھر کر کے آیا ہوا ہے. تو اس عمارت کے اندر وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو کھل کر کے نظر آ رہی ہیں. اس عمارت کے کرایوں سے آج بھی بچوں کو تعلیمی امداد فراہم کی جاتی ہے. اور یہ جو تصاویر آپ کے پاس آ رہی ہیں, یہ مدینہ بلڈنگ تعمیر ہونے کے قریب 1935-36 کے بعد کی بات ہے. یہ تصاویر اس سے متعلق ہے. اور ایک غیر متعلقہ تصویر آ گئی ہے, چومحلہ پیلس کی ہے, آپ اس کو دیکھ لیجئے. اور ایسے ہی اس میں جو ہے کچھ سکے بھی آ گئے ہیں, آصف جہاں کے سکے ہیں, ان کو دیکھ لیجئے. خیر یہ برج تو دوسرا ہے. یہ تصاویر آپ دیکھ لیے تو پھر میں اپنی گفتگو جو ہے آگے بڑھاتا ہوں. اور ہمارے شہر کی یہ عمارات تہس و نہس ہو گئیں. اس کے بعد شہر کی تزئین نو کے منصوبے بن ہی رہے تھے کہ 1911 میں آصف جاں سادس نواب میر محبوب علی خان بہادر کا وصال ہو گیا, اور ان کے فرزند ارجمند نواب میر عثمان علی خان نے ان کا جائزہ لیا. وہ تخت نشین ہوئے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک بہت ہی دانشور اور مفکر, خدا کا خوف رکھنے والا حکمران تھا. یہ زندگی بھر میں اس حکمران نے بڑی مشکل سے ایک دو جوڑے جو ہے شاہی لباس پہنے ہوں گے. ماں باقی اس حکمران کی زندگی خلفائے راشدین کے اسوہ حسنہ کے مطابق رہی. اس شخص نے تہبند, کرتا قمیص یا پھٹی پرانی شیروانی کے اوپر ہی اپنی پوری زندگی گزار دی. ایک رومی ٹوپی پہنا کرتے تھے, آواز میں وہ دبدبا تھا. اپنے کھانے کے لیے, اپنے خرچ کے لیے سرکاری خزانے سے ان لوگوں نے کوئی چیز استعمال نہیں کی.
आसिफ जाही हुक्मरानों का यह तुर्रे इम्तियाज है। उन लोगों ने जिस तरह दीगर उमरा को जागीरात फराहम की थी, उसी तरह एक इलाका सरफ खास मुबारक कहलाता था, उस इलाके की जो महासिल उसूल होती थी, वहाँ के किराए जो उसूल होते थे, उसी के अंदर आसिफ जाही हुक्मरानों का गुजर बसर होता था। शाही खजाने से आसिफ जाही हुक्मरानों ने नहीं लिया। और दूसरी और एक बात एक आपको अर्ज कर दूं कि मुल्क दुनिया भर के सभी मुमालिक में जो है आपके कैदियों के साथ जो सलूक होते थे और उनको जो है तख्तेदार पर चढ़ाने की जो सजाएं दी जाती थी, हर जगह हुई, चाहे हिंदू राज हो, अंग्रेजों का राज हो, सभी के राज हो। लेकिन आसिफ जाही हुक्मरानों के पास किसी को फांसी की सजा नहीं दी गई और इनकी जेलों के अंदर कहीं पर फांसी का फंदा था ही नहीं। फांसी का फंदा यहां पर था तो मुशीराबाद की जेल में था, और मुशीराबाद की जेल हमारी नहीं थी। मुशीराबाद की जेल अंग्रेजों की जेल थी। हमारी जेलें गुलबर्गा की जेल, चंचलगुड़े की जेल और आपके जो है वरंगल की जेल। आज भी आप जाकर के देख सकते हैं, उन जेलों में आपको जो है फांसी का फंदा नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता हिंदू राज में था, राजमंद्री के अंदर फांसी का फंदा था। अभी हाल में जो है उसको बदबख्तों ने जो है ख़त्म कर दिया। हालांकि ये तारीख़ी चीज़ है, इसको बाकी रखना चाहिए, अपने आसार लोगों को दिखाना चाहिए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि 1908 की तुग़यानी के बाद शहर की तज़ीन नौ के लिए नौ अमीर उस्मान अली ख़ान बहादुर ने एक जामे मनसूबा बनाया शहरियों की। ऐसे शहरी, मुखलिस शहरी, ये नहीं कि जो है तामीरी काम हो रहा है, इसमें से 10% ले लो, 20% ले लो, 5% ले लो, कोई परसेंटेज का सवाल नहीं। सर निजामत जंग जैसी हस्ती जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी उम्र हरमैन शरीफैन के लिए वक्फ कर दी थी। हरमैन शरीफैन के अंदर काबतुल्लाह शरीफ में और मस्जिद नबवी के अंदर का कदीम हिस्सा, वो अगर आप देखेंगे वहां पर जो पंखे लगे हुए हैं, जो कुमकुमे लगे हुए हैं, वहां वो हमारे लगाए हुए अहले हैदराबाद के हैं। हमको यह फख्र है कि अहले हैदराबाद ने जो है मस्जिद नबवी की और काबतुल्लाह शरीफ की जो है खिदमत की। जो कदीम पंखे लगे हुए हैं वो अहले हैदराबाद के हैं। सर निजामत जंग बहादुर ने यहाँ से चंदा इकट्ठा करके, खान बहादुर अलाउद्दीन का उसमें सबसे बड़ा ताउन था, और उसके बाद दूसरा बड़ा ताउन नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर का था। उन्होंने 35,000 रुपये उसके अंदर दिए थे और करीब 70,000 का खर्चा उसके ऊपर हुआ था। माँ बाकी अहले हैदराबाद ने दिया था। तो मैं ये कह रहा था कि उस्मान अली पाशा की दानिशमंदी की वजह से एक जामे मनसूबा बनाया गया। सर निजामत जंग बहादुर उस कमेटी के सदर थे, मेहर अली फाजिल उसके मोतमद थे, बे इंतहा नेक लोग। इन्होंने अपनी जायदादें तक कौम के लिए वक्फ कर दी। तामीर मिल्लत का जो दफ्तर है नारायणगुड़े में, वो सर निजामत जंग बहादुर का ही है। वहाँ पर जो किताब खाना है वो भी उनकी शख्सी इमारत है। ये सब वक्फ है, समझिए। तो इनकी निगरानी के अंदर शहर की तज़ीन के लिए एक कमेटी बनी और उस कमेटी का नाम मजलिस आराइश बल्दा, सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड रखा गया। इस बोर्ड ने शहर के अंदर जो तामीरात की हैं नाकाबिल फरामोश। सबसे पहले अवामी मार्केट ले लीजिए आप, मदीना बिल्डिंग के पास से पत्थर गट्टी का जो इलाका होता है, पत्थर गट्टी इसका नाम जो है उस पत्थर की इमारत की वजह से नहीं है, बल्कि वहाँ पर शहर की पहली सड़क थी जिस पर टेढ़े भेंगे पत्थरे जो है, जिसको हम लोग जो है बिंदड़ कहते हैं, वो बिंदाड़ा डाल के जो है सड़क बना लिए थे। तो उस वजह से उसका नाम पत्थर गट्टी था। तो पत्थर गट्टी की अजीमुशान मार्केट तामीर हुई और ये 2 मंजिला इमारत है, 1 मंजिला इमारत है, ग्राउंड +1। और
اس عمارت کو جو تعمیر کیا گیا ہے آپ اس میں نظر ڈالیے. یہ عمارت، یہ بازار جو تعمیر ہوا ہے، اس میں آپ کو انڈو اسلامک طرز تعمیر کے ساتھ ساتھ یورپی تعمیر کی جھلکیاں بھی نظر آتی. نچلے حصوں کے اوپر جو پلرز ہیں، تصاویر آپ دیکھے ہیں، آپ تھوڑا سا اپنے اذہان پر جو ہے بوجھ ڈالیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نچلے حصے کے اندر جو ہے ہندو طرز تعمیر کے آپ کو نمونے وہاں پر نظر آتے ہیں. کمانیں جو بنی ہوئی ہیں وہاں پر آپ کو ایک نیا طرز تعمیر انہوں نے ڈیولپ کیا. چنانچہ آصف جاہی طرز تعمیر کے بعد ایک نیا طرز وجود میں آیا، وہ عثمانی طرز تعمیر. اس کی مثال عثمانیہ دواخانہ ہے. اس کے گنبدوں کے اوپر آپ نظر ڈالیے، اسلامی طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے، اور اس میں یورپین انفلوئنس آپ کو نظر آئے گا. آپ یورپی کیسٹلز کو جب دیکھتے ہیں، آپ اس کی تصاویر کو سامنے رکھ کر کے دیکھیے، اس میں جو ہے یورپی جھلک کا آپ کو نظر آتا ہے. لیکن اندرونی حصوں میں جو کمانیں وغیرہ بنائی گئی 100% اسلامک طرز تعمیر. اور یہ گنبد عثمانیہ دواخانے کی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے بیضوی انڈے کے شکل کی، لیکن وہاں پر ہشت پہلو بنائی گئی ہے. پھر اس کے بعد وہ ہشت پہلو کا جو انداز ہے وہ یورپی انداز. تو عثمانیہ دواخانہ بھی طغیانی کے بعد شہر کی تزئین کا ایک اہم ترین کام. اسی کے سامنے آپ کے ہائی کورٹ کی عمارت ہے جو مکمل پتھر میں بنی ہوئی ہے، اور پتھر گٹی کا جو پتھر ہے، یہ جو پتھر ہے سیم ایک ہی قسم کا پتھر ہے. اور اس کے اندر بھی آپ عثمانیہ دواخانے کے اوپر بھی نظر ڈالتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو تینوں طرز تعمیر نظر آئیں گے، لیکن یہاں پر اسلامک طرز تعمیر بہت ہی نمایاں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ موسیٰ ندی کے اطراف دونوں سمت میں جو فصیل بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی منڈیر فصیل کی، دیکھیے کتنی خوبصورتی سے ایک ایک پتھر تراشا ہوا ہے، کس انداز سے ان پتھروں کے درمیان جو ہے ایک پھول کا نشان، ہالو مارک بنایا گیا ہے. ایسے ہی عثمانیہ دواخانے کے مردہ خانے کے پاس آپ نظر ڈالیے، اس میں آپ کو دواخانے عثمانیہ کی جو باؤنڈری وال تھی اس کو جو ہے سیمنٹ کے اندر بنایا گیا ہے، اور کچھ حصہ پتھر کا بھی ہے. یعنی سیمنٹ والا جو حصہ ہے افضل اللہ بہادر کا بنایا ہوا ہے، اور پتھر والا جو حصہ ہے جو آپ کو موجودہ پولیس اسٹیشن کے پاس آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے وہ نواب میر عثمان علی خان بہادر کا بنایا ہے. بڑا ہی خوبصورت دیدہ زیب. اور اس مردہ خانے کے پاس الیکٹرک کا جو سب اسٹیشن ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو کچھ پویلینز ملیں گے. ان پویلینز میں لوگ جو ہے ندی میں جو پانی بہتا تھا اس پانی کا نظارہ دیکھنے کے لیے جو ہے نواب موصوف نے جو ہے وہاں پر جو ہے پویلینز تعمیر کی کرائے تھے. یہ پویلین کا سلسلہ جو پرانے پل کے پاس سے شروع ہوتا ہے تو اس کا سلسلہ چلتا ہوا آپ کے گولی گوڑا بس ڈپو کے پاس تک ختم ہوتا ہے. املی بن کا جو بس ڈپو ہے وہاں تک بیٹھنے کے لیے ہیں. اور اب دیکھیے آپ اس میں 3-4 کے اوپر تو جو ہے قبضے ہو گئے ہیں. کل ہی میں جو ہے ادھر سے گزر رہا تھا، ایک کو تو جو ہے ایک چھوٹا سا دروازہ لگا کے کوئی صاحب اس کو خفل بھی ڈال دیا. سمجھے؟ تو صحیح دیکھا جائے تو ان تمام چیزوں کی حفاظت ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد شہر کی تزئین کے لیے ایک اور جو عمارت تعمیر ہوئی قریب 1932 میں تعمیر ہوئی ہے، وہ
نئے پل کے اس دہانے پر ہوئی ہے، وہ ہے آپ کے کتب خانہ آصفیہ کی عمارت۔ یہ عمارت بہت ہی وسیع اور شاندار عمارت، اور اس عمارت کا جو باب الداخلہ ہے اس میں اسلامک اور فرینچ طرز تعمیر آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ فرانسیسیوں کے جو محل تھے، لوئیس 4 دہم 5 دہم اور 7 دہم، ان کے محلات کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں گے اور آصف جاہ اور کتاب خانہ آصفیہ کے اوپر آپ نظر ڈالیں گے تو اس باب الداخلے کے اندر آپ کو جھلکیاں جو نظر آئیں گی، فرانسیسی جھلکیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ حالانکہ حیدرآباد میں فرانسیسیوں کا تسلط ختم ہو چکا تھا نظام دوم کے دور میں، لیکن نواب میر عثمان علی خان بہادر نے عثمانیہ یونیورسٹی کی عمارت کی تعمیر کے لیے جو وفد یہاں سے بھیجا تھا، وہ وفد دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کیا، مختلف جامعات کا جو ہے ان لوگوں نے معائنہ کیا، اور ہر جگہ سے جو بہتر سے بہتر نمونے تھے وہ سب وہاں سے انہوں نے لے کر کے آئے۔ تو اس میں سے ایک نمونہ جیسپر نے اس کو پسند کیا تھا، اور اسی نمونے کے اوپر بھی ہاسٹل کی عمارت بھی تعمیر کی ہوئی ہے، اور وہ ہاسٹل دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک شہزادے کا پیلس ہے کیا، محل ہے کیا۔ جس وقت حیدرآباد جو ہے ہندوستان کی آزادی کے بعد حیدرآباد انڈین یونین میں ضم ہوا، تو ہندوستان کے وزراء حیدرآباد کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، تو انہیں عثمانیہ یونیورسٹی کے بچوں کے جو ہاسٹلز ہیں ان ہاسٹلز کو بھی دکھایا جاتا تھا۔ ہاسٹلز کی آج بھی آپ لوگ دیکھیں نہیں، آپ دیکھیے جا کر کے، ایسی نوعیت کے ہاسٹلز ہیں، دیکھنے پر یہ گمان ہوتا ہے کہ کوئی محل ہے۔ تو الغرض نواب میر عثمان علی خان بہادر نے شہر کی تزئین کے ساتھ ساتھ شہر کو جامعات سے بھی جو ہے منور کیا، علم کی روشنی بھی یہاں پر پھیلائی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو سلطان العلوم کا شہریوں نے خطاب دیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کی عمارت وسیع و شاندار عمارت، گو کہ آج اس کی زمین سمٹ کر کے تھوڑی ہو گئی ہے، ورنہ حیدرآباد یونیورسٹی کی طرح اس کی زمین بھی 400 ایکڑ تھی، اوپر کے پاس تک اس کا علاقہ لگتا تھا، آج زمین سمٹ گئی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کی عمارت کے ساتھ ساتھ اس کی جو پوسٹ آفس کی عمارت ہے وہ بھی انہی کی تیار کی ہوئی، وہ اس کا ریپلیکا ہے عثمانیہ یونیورسٹی کا۔ آپ اس عمارت کے اوپر جب نظر ڈالیں گے تو آپ کو اسلامی طرز تعمیر کی جو ہے پوری جھلکیاں نظر آئیں، یہ یوں محسوس ہوگا کہ آپ جو ہے بس اس قدیم دور میں ہیں۔ اور اسی طرح اور مزید جو عمارات تعمیر ہوتے گئے، ان عمارات کے بارے میں میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ صرف یہ سرکاری عمارات ہی تعمیر کر کے انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کی، چونکہ بے شمار مکانات منہدم ہو گئے تھے، تو لوگوں کے لیے انہوں نے رعایا کے رہنے کے لیے بھی مکانات کی تعمیر کروائی، اور A کلاس B کلاس کے مکانات، آغا پورے کے مکانات وہی ہیں۔ ایسے ہی معظم پورہ، نیو ملے پلی جس کو کہہ رہے ہیں، نیو ملے پلی کہنا ہو رہا لیکن معظم پورہ کوئی نہیں کہتا۔ دیکھیے کتنی بدبختی ہے ہم لوگوں کی، ہم لوگ ہمارے نام کو ہی جو ہے آگے نہیں بڑھانا چاہتے، فروغ دینا نہیں چاہتے، جبکہ لوگ نیہ سے نام لگا رہے ہیں۔ ارے حیدرآباد ہے، یہ بھاگیہ نگر کے، کہاں سے آیا بھائی؟ کون رکھا؟ قلی قطب شاہ کا بنا ہوا یہ شہر، حیدر کرار حضرت علی چوتھے خلیفۃ المسلمین کے نام پہ بنا ہوا ہے، تو بھاگیہ نگر کا نام دے رہے ہیں، تعجب ہے۔ تو ایسے ہی ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے ہمارے اسلاف کے جو جہاں جہاں نام ہیں ہم ان کو باقی رکھیں، سمجھے؟ جیا گوڑا بولتے، ارے ضیا گوڑا ہے، عطا پور ہے، میاں مشک کا ہے، میاں مشک کو عطا کی ہوئی ہے زمین، وہ
قطب شاہوں نے ان کو عطا کیا تھا، مشک محل وغیرہ سب انہی کا تعمیر کیا ہوا ہے. اب اس کو عطا پور کہتے ہیں، ساس کا گاؤں. ارے عطا پور ہے بھائی، سمجھے؟ اس طریقے سے ناموں کے اندر بگاڑ لایا جانا، سمجھے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ معظم پورہ نیو ملے پلی کیوں کہتے ہیں بھائی؟ ملے پلی علیحدہ محلہ ہے. افضل پورہ وہ آپ کے معظم پورہ ہے، معظم جاں بہادر کے نام پہ بسایا گیا ہے. برکت پورہ ہے، برکت علی خان 8ویں نظام ہمارے مکرم جاں کے نام پہ بنا ہوا ہے. ایسے ہی اعظم پورہ ہے، اعظم جاں بہادر شہزادے والا شان کے نام پہ بنا ہوا ہے. پورے مکانات تعمیر کیے گئے. اور کیا کرایہ اس کا؟ 1 روپیہ. 1 کلاس کا 1 روپیہ. سی کلاس فری، یعنی 1 کمرہ، باورچی خانہ، حمام پیخانہ فری غریبوں کو دے دیا گیا ہے. بتائیے، مثال پیش کیجئے. مسلسل پروگرام پہ پروگرام آ رہے ہیں جمہوری حکومتوں کے، مگر ابھی تک کسی کو الاٹمنٹ نہیں ہوا. پرانے پل کے پاس ایک کمپلیکس بن کے تیار ہے، ٹیپو خان برج کے پاس تیار ہے، چندرائن گٹے کے پاس تیار ہے، پھول باغ میں، نرخی پھول باغ میں بنا تو دیے ہیں، حالانکہ پیسے بھی وصول کیے گئے ہیں اس میں. بھئی 30,000 روپے دینا ہے، 5,000 کر کے 6 مرتبہ میں 30,000 روپے بھی لے لیے، لیکن آج تک کسی کو مکان الاٹ نہیں کیا گیا، خالی پڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھئی تعمیر نہیں ہوئی ہے، کسی چیز کا کنیکشن ہونا ہے، نل بھی آ گیا ہے، لائٹ بھی آ گئی، تمام چیزوں سے مرصع ہے ہوا، لیکن ابھی تک کسی کو الاٹ نہیں کیا گیا. یہ کیسے حکمران تھے؟ مکمل طور پہ انہوں نے تعمیر کر کے دیا. مغل پورے کے نئے مکانات اسی کی پروگرام کے تحت تعمیر ہوئے سے. سلطان شاہی کے نئے مکانات اسی سلسلے کی تعمیرات ہیں، جہاں قبیلے کی کمان تھی. اور پھر صرف محلے ایسے ہی نہیں بسا دیے گئے، ہر محلے کے اندر آپ نظر ڈالیے، باقاعدہ وہاں پر بازی کا بلدیہ، یعنی ورزش وغیرہ کرنے کے لیے چمن ہے. خیر اب وہاں پر سوئمنگ پول بن گیا ہے، ایک اسپورٹ کمپلیکس وغیرہ بھی بن رہا ہے. اور خالی سڑکیں ویسے خالی چھوٹی چھوٹی پتلی گلیاں نہیں بنائی گئی، وسیع و کشادہ سڑک، پھر اس کے ساتھ فٹ پاتھ کے اوپر جو ہے آپ کے جھاڑ لگائے گئے. مغل پورے کے جو نئے مکانات تھے، ابھی بھی بشرا دواخانے کے پاس کچھ جو ہے آپ کے نیم کے درخت آپ کو نظر آتے ہیں. بعد میں جب وہاں کے کونسلر جہاندار افسر منتخب ہوئے تھے شہری متحدہ محاذ کے، انہوں نے بھی جو ہے وہاں پر جو ہے شجرکاری انجام دی تھی. آج کی طرح نہیں، اب اخبار میں آ گیا کہ جو ہے 10 لاکھ شجر لگائے گئے ہیں. سمجھ کے باہر ہے. شہر کے اندر تو ہمارے کو نظر نہیں آیا، البتہ یاقوت پورے کے ریل کے کٹے کے پاس، ریلوے لائن کے پاس چند جھاڑ نظر آ گئے ہیں. ہاں باغیام بس وہاں تو جھاڑ ہے ہی ہیں. اب جہاں پر سڑکوں کے اوپر آپ کو جو ہے جھاڑ لگانا ہے، وہاں پر کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا گیا ہے. بہرحال اللہ رب العزت اس حکومت کو جو ہے توفیق دے کہ وہ ہمارے شہر کے ساتھ انصاف کرے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ محلہ جات وغیرہ کی تعمیرات سب اسی کی دین. اکثر لوگ نو امیر عثمان علی خان بہادر کو کنجوس کہتے ہیں. کنجوس شخص نہیں تھا، وہ اعتدال پسند تھا. وہ بے دریغ اور فضول خرچ نہیں کرتا تھا. اس شخص نے آپ کے ایک ایک پیسے کا صحیح طور پر استعمال کیا. آپ کو فیکٹریز بنا کر کے دیا. نظام شوگر فیکٹری انہی کی قائم کی، اور آپ کے اعظم جاہی کپڑے کی ملز. کیا کہنے، کن کن چیزوں کو بتایا جائے، کن کن چیزوں کو گنایا جائے. مختصر سا وقفہ ہے حکومت کا، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے. 1911 میں حکومت لی اور 1948 تک انہوں نے حکومت کی. اور اس کے اندر جو ہے جو بھی کام جو ہے ان کے انجام پائے ہیں، وہ بہت ہی لاجواب کام، شاندار کام ہے.
جامعات کا قیام ہے، فیکٹریوں کا قیام ہے، اس شخص نے کی قناعت پسندی کا میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ابھی 5 منٹ ہے نا، 5 منٹ بول سکتا ہوں، بس ایک واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضور نظام کی جو ہے کمبل پھٹ گئی تھی، اس وقت ورنگل کی جیل میں کمبلیں بہت اچھی بنتی تھیں اور آج بھی اچھی بنتی ہیں، آپ لوگ بھی خریدیے، وہاں کی شطرنجیاں وغیرہ۔ ایک اس کا اسٹال یہاں پر ابھی میرا جہاں تک خیال ہے افتتاح ہوا ہے یا نہیں ہوا نہیں معلوم، املی بن بس ٹپو کے اوپر بھی افتتاح ہو رہا تھا، ہونے والا تھا۔ وہ قیدیوں کی بنائی ہوئی شطرنجیوں کا جانی مازے وغیرہ وہاں کی استعمال کیجیے، بڑی مضبوط رہتی ہیں، توال وغیرہ بھی۔ تو وہاں کی کمبل کے لیے جو ہے سرکار جو ہے نواب صادق جنگ کو بولے کہ جو ہے منگوائیے، تو 30 روپئے بھیج دیے گئے، کیونکہ کمبل 30 روپئے میں تھی وہاں کی۔ تو سپرینٹینڈنٹ جیل کا خط آیا، سرکار کمبل بھیجائی جا رہی ہے مگر اس کی قیمت اضافہ ہو گئی ہے، اب اس کی قیمت 35 روپئے ہے، براہ کرم آپ 5 روپئے مزید جو ہے روانہ ہو۔ تو سرکار بولے بھائی یہ واپس دے دیجیے، اس سال اس کمبل سے کام چلا لیتا ہوں، آئندہ سال کمبل نہیں خرید لوں گا، اس سال یہ کمبل سے کام چل سکتا۔ اور اسی دن 2 واقعات ہیں، ایک تو جامع مسجد دلی کے لوگ آئے ہوئے تھے کہ سین کے کچھ پتھر پھٹ گئے ہیں، ان پتھروں کو مرمت کرانا چاہتے ہیں، تو ان کو کی مرمت کے لیے جو ہے کچھ آپ گرانٹ دے دیں۔ سرکار نے کہا نہیں، پورے کے پورے پتھر اکھاڑ دیے جائیں، اللہ کے گھر میں عیب دار پتھر نہ رکھیں، پورے پتھر بدل دیں، اس کا جو بھی خرچہ ہوگا مملکت آصفیہ اس کو برداشت کرے۔ اور ایک دوسرا واقعہ منوہر مالویہ، میرے کو نام پورا یاد نہیں آ رہا، بنارس ہندو یونیورسٹی کے مدن موہن مالویہ، بنارس ہندو یونیورسٹی کے بانی، کانگریس کے رہنما، وہ جو ہے راجستھان کے ایک رجواڑے کا خط لے کر کے آئے، ہندو یونیورسٹی قائم ہو رہی ہے، اس کے لیے چندہ چاہیے۔ 1 لاکھ روپئے کا عطیہ اس دور میں آصف صاحب نواب میر عثمان علی خان بہادر نے دیا۔ آج بھی وہاں پر حیدرآباد کالونی کے نام سے ایک کالونی قائم ہے جس میں اساتذہ رہتے ہیں، حیدرآباد گیٹ ہے وہاں پر حیدرآباد کے نام سے۔ تو اس طرح آصف جاہی حکمرانوں نے مذہب کا نام نہیں دیکھا، یہ متعصب نہیں تھے، ہر لحاظ سے اپنی رعایا کی جو ہے انہوں نے یہاں پر جو ہے خدمت کی ہے اور ان کو پوری سہولتیں فراہم کی۔ تو حضرات زیادہ کچھ کہے بغیر 1-2 جملے اور کہہ دیتا ہوں۔ آج کل شادیوں کے اندر جو ہم لوگ فضول خرچی کر رہے ہیں، خدا را اس کو جو ہے اپنی جو ہے گاڑی محنت کی کمائی کو اس طرح بے دریغ مت خرچ کیجیے، جائز طریقے کے اوپر اس کو خرچ کیجیے۔ ایک کھانا، ایک میٹھا، ایک سالن، وہ کسی کو بھی پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دیکھیے شادی خانے کے اوپر جو کرایہ خرچ ہو رہا ہے، 1 لاکھ سے 2 لاکھ تک کرایہ دے رہے ہیں، کھانے کے اوپر 2-2.5 لاکھ، یعنی کل ملا کر کے 5 لاکھ کا خرچہ۔ دیکھیے 5 لاکھ روپئے خرچ کرنے کے بجائے اگر آپ 1 لاکھ میں اپنے بچے کا ولیمہ کرتے ہیں تو 4 لاکھ آپ کے پاس بچیں گے۔ اس بچے کی جو اولاد پیدا ہو رہی ہے اس کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے وہ پیسے کو محفوظ رکھیے، اور اگر اللہ آپ کو دیا ہے تو قوم کے دوسرے بچے جو پڑھ رہے ہیں، جن کو پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جو بچیاں کنواری گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی عمریں 35 سے 45 سال ہو چکی ہیں، ان کی شادیوں میں مدد کیجیے۔ خدا را ان اندھوں کے اوپر مدد کیجیے جو بینائی سے محروم ہیں، انہیں عینک دلائیے، ان کے آنکھ کا علاج کرائیے، مگر اپنے پیسے کو اس طریقے سے فضول ولیموں کے اوپر، شادی خانوں کے کرایوں کے اوپر مت خرچ کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی اللہ وسلم
وصلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے، اے اللہ جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف فرمائیے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، اے اللہ جو لوگ بے قصور جیلوں میں محروس ہیں اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرمائیے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، اے اللہ جو لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کی شادیوں کا بندوبست فرمائیے، اے اللہ جو لوگ قرضوں میں جو ہے وہ ہو چکے ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔